معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 118، تیسرا مارشل لا۔ مارشل لا کے نفاذ پر وہی پرانے اقدام یعنی سیاستدانوں کی گرفتاری، کرفیو، گلی بازار، فوج کا گشت، پریس پر سینسرشپ وغیرہ بروئے کار لائے گئے۔ بھٹو کی بنائی ہوئی فیڈرل سیکیورٹی فورس توڑ دی گئی۔ متعدد سینئر سول افسران بشمول کیبنٹ سیکرٹری، پرائم منسٹر کا سیکرٹری، ڈائریکٹر انٹیلیجنس، ڈائریکٹر جنرل وفاقی ادارہ تحقیق بھی حراست میں لے لیے گئے اور عرصہ دراز تک ان سے پوچھ گچھ ہوتی رہی، جیسا کہ پچھلے باب میں لکھا جا چکا ہے۔ 5 جولائی 1977 کی شام کو جنرل ضیاء الحق نے ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے ملک میں مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا اور مفصل بتایا کہ چونکہ پیپلز پارٹی اور PNA کے درمیان سمجھوتے کا کوئی امکان نہیں اور چونکہ ملک میں سخت بد امنی ہے، لہٰذا مارشل لا امن کی بحالی اور انتخابات کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف 90 دن کے لیے لگایا گیا ہے۔ خود جنرل ضیاء الحق کو اور نہ ہی فوج کو سول حکومت میں دخل دینے کا شوق ہے اور نہ وہ اس قلیل عرصے کے لیے بھی مارشل لا لگانے پر خوش ہیں۔ یہ سب کچھ اشد ضرورت کے لیے کیا جا رہا ہے اور بہت ہی عارضی اقدام ہے۔ اس تقریر کا پورا متن انگریزی میں کتاب کے آخر میں دے دیا گیا ہے۔ جو بات دہرائی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے قوم سے حلفِ اقرار کیا کہ اکتوبر کے آخر میں یعنی ٹھیک 3 ماہ کے بعد الیکشن کرائے جائیں گے۔ اولاً یہ بات قطعی درست نہیں کہ پیپلز پارٹی اور PNA کے درمیان سمجھوتے کا امکان نہیں تھا۔ طویل مذاکرات کے بعد مکمل سمجھوتا ہو چکا تھا۔ جب بلوچستان سے فوج ہٹانے کے پروگرام کے متعلق PNA نے مفصل رپورٹ مانگی تو خود جنرل ضیاء الحق نے مذاکرات کمیٹی کے کمرے میں بنفس نفیس رپورٹ پیش کی۔ تمام متنازع نکات پر بحث کے بعد متفقہ فیصلے ہو چکے تھے۔ الیکشن کا پروگرام طے ہو گیا تھا اور معاہدے کی دستاویز پر دستخط ہونے باقی رہ گئے تھے۔ PNA کی تحریک پر جو ہنگامے ہو رہے تھے وہ تو مذاکرات کے شروع ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ زندگی معمول پر آ چکی تھی، لہٰذا حالات کی اس قدر بہتر صورت میں مارشل لا لگانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ 90 دن کے بعد الیکشن کا جو وعدہ مارشل لا کے اعلان کے ساتھ ہوا تھا، اندرون اور بیرون ملک ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ یونانی تاریخ دان گروٹے نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، اقتدار کے غاصب اکثر لوگوں سے غلط بیانی کر کے ان کو عارضی جنگ بندی پر راضی کر لیتے ہیں، پھر طاقت کے استعمال کا دور آتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا اختیار جبری طور طریقوں سے مستحکم کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ پاکستان کی مختصر تاریخ میں ہوتا رہا ہے وہ کوئی نیا تجربہ نہیں۔ بنی نوع انسان ایسی بلکہ بدتر مشکلات کا سامنا کر چکا ہے۔ آئین معطل کر دیا گیا، مارشل لا آرڈر اور ریگولیشن برسنے لگے، کڑی سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا، آئین کے نام پر عبرت ناک سزائیں تجویز ہوئیں۔ شروع میں لوگوں کو برسر عام کوڑے مارے گئے۔ کوڑے مارے جانے کی تقریب ایک اچھے خاصے جشن کی صورت اختیار کر گئی۔ ایک کوئی دل جلا منہ پھٹ مجرم کوڑے کھا کر ہائے کہنے کی بجائے حکام کی شان میں گستاخی کے کلمات بکنے لگا اور بعض کی ولدیت پر شک کا اظہار۔ اس کے بعد لاؤڈ سپیکر والا سلسلہ بند ہو گیا۔ بیشتر سیاسی لیڈروں کو 3 ہفتے کے بعد حراست سے رہا کر دیا گیا، لیکن سرکاری افسروں میں سے بہت سے کافی عرصے کے لیے محبوس رہے اور ان سے پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ بعض نے باہر آ کر تشدد کی شکایت بھی کی۔ جو اطلاعات اس تفتیش سے ملی وہ کرتاس ابیض میں شامل کی گئی۔ ان میں سے جن اصحاب نے تعاون کیا ان کو جلد رہا کر دیا گیا، بعض لمبے عرصے کے لیے روک لیے گئے۔ حامد جلال جو وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ میں انفارمیشن کے محکمے میں کام کرتا تھا، دل کا مریض تھا، بیچارہ حراست ہی میں دم توڑ گیا۔ اس کے برعکس راؤ رشید جو سخت جان تھا،
اور جس نے تعاون کرنے سے انکار کیا مارشل لا کے طویل عرصے میں اکثر اوقات ہی جیلوں میں رہا۔ ذلت آمیز، کڑی اور حد سے بڑی ہوئی سزائیں دینے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ عوام کو خوف زدہ رکھا جائے اور کوئی حکومت کے خلاف آواز اٹھائے جانے کی جرت نہ کر سکے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ہزارہا لوگ جیلوں میں ٹھونسے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ انہوں نے مارشل لا حکام کی پالیسیوں کے خلاف رائے کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ ایک غیر ملکی پریس رپورٹر نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کتنے سپاہی قید ہیں؟ موصوف نے کہا، چند ہزار، جنہیں تم اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہو۔ یہ الفاظ یعنی چند ہزار ہو سکتا ہے کہ غلطی سے زبان سے ادا ہو گئے ہوں، لیکن حقیقت سے کچھ دور نہیں ہے۔ رانا شوکت محمود پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پنجاب میں وزیر تھے، کیونکہ انہوں نے تعاون نہ کیا یعنی بھٹو کے خلاف کچھ نہ کہا۔ وہ 5 سال یا کچھ زائد جیل میں رہا، جہاں ان کو شدید دل کا دورہ پڑا، لیکن پھر بھی رہائی نہ ہوئی۔ بددیانتی کے الزام میں ان کے خلاف ایک عرصہ تک تفتیش ہوتی رہی۔ آخر کار صرف یہ ثابت ہو سکا کہ وزیر اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ایک ذاتی کام کے لیے سرکاری کار استعمال کر لی تھی۔ اس تفتیشی مارکے کے بعد بھی رانا شوکت کی گلو خلاصی نہ ہوئی۔ صرف یہی نہیں، رانا شوکت محمود کی اہلیہ جو ایک ڈاکٹر ہیں، ان کو پورے 6 ماہ لاہور قلعے کے تہہ خانے میں رکھا گیا، اور پورا عرصہ اس نیک خاتون نے سورج کی کرن نہیں دیکھی۔ یہ وہ تہہ خانے ہیں جہاں بڑے بڑے ڈاکو بند کیے جاتے ہیں اور دہشت سے اپنے جرم قبول کر لیتے ہیں۔ حال ہی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ان تہہ خانوں میں ملزمان کو رکھنے کا سلسلہ اس وجہ سے بند کرا دیا ہے کہ یہ ایک غیر انسانی سلوک ہے۔ فوجی عدالتوں میں سنگین مقدمات کی کارروائی بھی کچھ ایسی قابل تحسین نہیں رہی۔ 5 ملزمان جن پر 1981 میں PIA کا طیارہ اغوا کرنے کا الزام تھا، بند کمرے میں فوجی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے طویل سماعت اور غور و فکر کے بعد اگست 1981 کو ایک ملزم کو پھانسی اور باقی 4 کو دیگر مختلف سزائیں دیں۔ یہ حکم مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے پاس پیش ہوا اور 19 اگست 1981 کو اس کی توثیق کر دی گئی۔ پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے توثیق کا یہ حکم دیا اور 5 افسروں پر مشتمل اسی فوجی عدالت کو دوبارہ سماعت کا حکم جاری کیا، جس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان سب ملزمان کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ چنانچہ سزائے موت کا فیصلہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے حکم سے توثیق کیا گیا اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس مقدمے کے گواہان سب پولیس والے ہی تھے۔ چنانچہ سزائے موت کا فیصلہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے حکم سے توثیق کیا گیا اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس مقدمہ کے گواہان سب پولیس والے ہی تھے۔ 5 جولائی 1977 کو جب مارشل لا نافذ کیا گیا تو دوسرے لیڈر اصحاب کے ساتھ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور اسی ماہ کے آخر میں دوسروں کے ہمراہ انہیں بھی رہا کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معزولی سے عوام میں ان کی مقبولیت کم نہ ہوئی۔ چنانچہ جب اس نے کراچی سے لاہور بذریعہ ریل سفر کا تہیہ کیا تو مارشل لا حکام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہر اسٹیشن پر جہاں یہ ریل گاڑی رکے گی، لوگ جوک در جوک بھٹو کو دیکھنے اور اس کی تقریر سننے کے لیے آئیں گے، اور اس طرح دوبارہ ایک جوابی تحریک شروع ہو جائے گی۔ بھٹو کی شخصیت کی کشش اور اس کی جادو بیانی سے لوگ گلیوں میں نکل آئیں گے اور PNA کے جلسے جلوسوں سے کہیں بڑھ کر عوام کے جم غفیر سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ڈر سے بھٹو کے ریل کے سفر سے منع کر دیا گیا اور صرف ہوائی جہاز سے سفر کی اجازت دی گئی۔ 8 اگست 1977 کو یعنی مارشل لا لگنے کے 1 ماہ 3 دن بعد جب بھٹو لاہور کے ہوائی اڈے پر اترے تو ایک بہت بڑا مجمع ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ انہوں نے بھٹو صاحب جمہوریت کے حق میں نعرے لگائے۔ بھٹو نے اس مجمع کے سامنے کوئی تقریر نہ کی، بلکہ صرف یہی ہدایت کی کہ پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں۔
اور اچھے دنوں کا انتظار کریں۔ عوام منتشر ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک گروہ کا واپس جاتے ہوئے اتفاقاً PNA کے لیڈروں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ لیڈر صاحبان اسی وقت اپنی ایک میٹنگ سے اٹھ کر آ رہے تھے۔ عوام ان کو دیکھ کر مشتعل ہو گئے، دو ایک سے بدسلوکی کی اور ان کو ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا مورد الزام ٹھہرایا۔ مارشل لا ٹولے کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ملک میں کون کس پانی میں ہے۔ مارشل لا حکام میں یہ تجویز بھی زیر غور رہی کہ بھٹو سے سمجھوتا کر لیا جائے، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ دریں اثنا 3 جرنیلوں پر مشتمل ایک کمیٹی یا سیل مقرر ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی اس کے سربراہ اور میجر جنرل راؤ فرمان علی اور احسان الحق ممبران تھے۔ یہ سیل ویسے تو الیکشن سیل کہلاتا تھا، لیکن اصل مدعا اس کا بھٹو کے خلاف مواد جمع کرنا تھا، جس کی مدد سے عوام میں اس کا تاثر برباد ہو جائے۔ لیکن باوجود مسلسل کاوش کے انہیں کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی۔ اس الیکشن سیل نے 3 بار مجھے بھی بلایا۔ پہلے 2 دن تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور میں اپنی موٹی عقل کی وجہ سے ان بے معنی ملاقاتوں کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ تیسرے دن ایک جنرل نے چپکے سے مجھے کہا کہ بھٹو صاحب کے خلاف کچھ بتاؤ۔ تب میری آنکھیں کھلیں۔ 3 برس مجھے وزیر اعظم کے نزدیک رہ کر کام کرنا پڑا تھا۔ حسن اتفاق سے ان 3 سالوں میں بھٹو صاحب نے مجھے نہ تو کبھی کوئی غلط کام کرنے کو کہا، نہ کوئی جھوٹا مقدمہ بنانے کو، اور نہ ہی کسی پرتعیش مقدمے کو کوئی خاص رخ دینے کی ہدایت کی۔ ڈائریکٹر جنرل وفاقی ادارہ تفتیش FIA تعینات ہونے کے فوراً بعد مجھے 2 اہم انکوائریاں دی گئیں، ایک ایئر مارشل اصغر خان کے خلاف اور دوسری خورشید حسن میر کے خلاف۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا تھا کہ میں ان دونوں کی انکوائری کرواؤں گا اور سپریم کورٹ بقیہ کارروائی کرے گی۔ میں نے بڑی ذمہ داری سے ہر پہلو پر دریافت کی۔ دونوں حضرات کے خلاف کوئی خاص انکشاف نہ ہوا، چنانچہ میں نے دونوں پر ایک منفی رپورٹ دے دی۔ وزیر اعظم کے پاس جانے سے پہلے یہ رپورٹ سیکیورٹی افسر، جو کہ ایک تجربہ کار پولیس افسر تھا، اس نے دیکھی اور مجھے بلا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ رپورٹ وزیر اعظم کو ہرگز پسند نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اسمبلی میں ان دونوں حضرات اصغر خان اور خورشید حسن میر کے خلاف بیان دے رکھا ہے۔ اب وہ اسمبلی میں کیسے کہے گا کہ یہ دونوں تو بے گناہ اور مجھے ہی غلطی لگی تھی؟ میں نے بتایا یہ رپورٹ بڑی کاوش کی دریافت کے بعد تیار ہوئی ہے۔ سیکیورٹی افسر نے اشارتاً کہا کہ کچھ تو اس میں ڈالو جس سے کم از کم وزیر اعظم کی ناراضگی سے بچ سکو۔ میں نے عرض کیا کہ میں کسی سیاسی مقصد کے لیے کوئی غلط رپورٹ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سیکیورٹی افسر نے مایوسی سے کہا پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے، بلکہ ان کے ایک ماتحت افسر نے کہا کہ بہتر ہے اپنا بستر بھی باندھ رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ بندھا ہوا ہی ہے۔ میری رپورٹ وزیر اعظم کے پاس گئی۔ 2 ہفتے بعد مجھے بلایا گیا۔ میں پیش ہوا۔ وزیر اعظم بھٹو کے جلال سے چھوٹے بڑے افسران سب واقف اور خائف تھے۔ سیکرٹریوں کو بڑی محفل میں ڈانٹ دینا معمولی سی بات تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھٹو نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہارے کام کو بغیر دیکھتا رہا ہوں اور خوش ہوں کہ تم محتاط اندازے سے کام کرتے ہو اور محنت کرتے ہو۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں میری مکمل حمایت ملتی رہے گی۔ میں یہ الفاظ سن کر خوش بھی ہوا اور حیران بھی، اور سوچا کہ شاید تمہید ہے، حاصل غزل مصرع اس کے بعد وارد ہوگا، لیکن یہی حرف آخر تھا۔ چنانچہ میں نے مناسب الفاظ میں شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر واپس آ گیا۔ یہ قصہ میں نے الیکشن سیل کے جرنیل صاحبان کو سنایا۔ صاف نظر آ رہا تھا ان کو اس میں نہ تو لطیفے کا پہلو نظر آیا اور نہ ہی مجھ سے تعاون کی کوئی توقع، لہٰذا میرا انٹرویو اسی بات کے بعد ختم ہو گیا۔ جس دوران الیکشن سیل راولپنڈی کور ہیڈ کوارٹر میں اپنی تفتیش کر رہا تھا، کسی اور نامعلوم جگہ پر سابق ڈائریکٹر جنرل وفاقی سیکیورٹی فورس FSF کے ساتھ یہی عمل فوج کی ایک ٹیم خفیہ طور پر کرنے میں مشغول تھی۔ مسعود محمود ایک نہایت ذہین اور قابل افسر تھا، لیکن تھا انتہائی خود پسند، اکڑ باز اور بے ضمیر۔
اس کے سر میں سودا یہ سمایا ہوا تھا کہ وہ کم از کم کسی صوبے کا گورنر بنایا جانا چاہیے۔ یہ بات اس نے خود مجھے اشارتاً کہی۔ اسے یہ بھی شوق تھا کہ وہ سب خاص و عام کے لیے مرکز توجہ رہے۔ حکام نے جو اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے اسے یقین دلایا کہ بھٹو کے دن پورے ہو چکے تھے اور اس کا دوبارہ اقتدار میں آنا ناممکن تھا۔ چنانچہ نواب محمد احمد کے قتل کے کیس میں مسعود محمود وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ مبینہ طور پر وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے ایما پر مسعود محمود نے اپنے ماتحت عملے سے یہ قتل کروایا تھا۔ بھٹو کو اس مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس بنا پر کہ مقدمے کے قرائن سے جرم کا ثابت ہونا بہت مشکوک تھا، بھٹو کی ضمانت ہو گئی۔ جب بلا وجہ غیر متعین عرصہ کے لیے انتخابات ملتوی ہو گئے تو میں نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے اجازت لی اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں کرنل حسن جو اٹارنی جنرل کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے مجھے آ ملے۔ حسن نے مجھے بتایا کہ بھٹو کے کیس کا تفتیشی افسر تفتیش کی فائل مکمل کر کے اٹارنی جنرل کے پاس لایا تاکہ ان کی رائے لی جائے۔ اٹارنی جنرل نے حسن کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فائل کا مطالعہ کر کے رائے دے۔ حسن نے فائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد رائے دی کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ عدالت میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ تفتیشی افسر یہ سن کر بہت ناراض ہوا۔ بات اٹارنی جنرل تک پہنچی جس نے کہہ دیا کہ اگر کرنل حسن کی رائے معتبر نہیں تو کسی اور ماہر قانون سے رائے لے لی جائے۔ چنانچہ اس طرح ایم انور بیرسٹر اس کیس میں شامل ہو گئے۔ انور کو ایک بار بھٹو نے کسی سیاسی احتجاج کی بنا پر جیل بھجوا دیا تھا۔ جیل کی صعوبت برداشت نہ کر سکنے پر انور نے تحریری معافی مانگ لی اور رہائی حاصل کر لی، لیکن اس بات کا رنج اس کے دل میں رہا۔ بیرسٹر انور نے تفتیش کے نقش و نگار سنوارے، نوک پلک درست کی، کچھ ڈالا کچھ نکالا اور کیس سیشن جج کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مولوی مشتاق حسین چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھٹو صاحب سے ناراض تھے کیونکہ بھٹو صاحب نے مولوی مشتاق حسین کو کسی وجہ سے اپنے دور میں چیف جسٹس نہ بنایا اور یہ عہدہ ان کو مارشل لا کے عہد میں ملا۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ ان حالات میں مولوی صاحب بھٹو کے خلاف مقدمے کی سماعت نہ کرتے، لیکن انہوں نے سیشن کورٹ سے یہ مقدمہ اپنی عدالت میں منتقل کیا اور اس کی سماعت شروع کر دی۔ سماعت کے دوران تفتیش میں بہت سا ہیر پھیر کیا گیا۔ آخر بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ سپریم کورٹ میں اپیل پر 4 جج صاحبان سزا کے حق میں اور 3 بریت کے حق میں تھے، اس لیے سزا بحال رکھی گئی۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ سزا تو قانوناً بحال رکھی جاتی ہے، لیکن اگر حکومت چاہے تو اسے معافی میں بدل سکتی ہے۔ بھٹو کیس میں سزا کی بنیاد ایک وعدہ معاف گواہ کی شہادت تھی۔ سپریم کورٹ میں اپیل خارج ہونے پر حکومت بڑی اجلت میں تھی کہ پھانسی پر عمل درآمد ہو، لیکن ان کو رکنا پڑا کیونکہ قواعد کے مطابق ریویو کے لیے 15 دن کا وقفہ دینا لازمی ہے۔ جب کبھی اپیل کے فیصلے میں جج صاحبان کی رائے میں تضاد ہو، یعنی ایک جج بھی سزا کے فیصلے سے اتفاق نہ کرے تو پھانسی نہیں دی جاتی بلکہ سزا عمر قید میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سیاسی یا سماجی دباؤ کا اندیشہ ہو تو بھی یہی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام قواعد نظر انداز کر دیے گئے۔ 20 دوست ممالک سے بھٹو کی جان بخشی کی اپیلیں آئیں اور کہا گیا اس نوجوان سیاستدان کو جو دنیا بھر میں نام پیدا کر چکا ہے زندہ رہنے دیا جائے، لیکن مارشل لا کے حکام نے 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو راول پنڈی جیل میں پھانسی دے دی اور رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کو اس کے آبائی قبرستان میں دفنا دیا۔ کسی ایک آدھ قریبی رشتہ دار کو ایک پل کے لیے میت دکھائی گئی، بقیہ خاندان کو رسومات ادا کرنے کی اجازت تک نہ ملی۔ خوف یہ تھا کہ ایسا کرنا کہیں تحریک اور ہنگاموں کا باعث نہ بن جائے۔ مارشل لا حکام کو آخر کیا مجبوری تھی کہ کمزور شہادت کے باوجود بھٹو پر قتل کا مقدمہ چلائے اور پھر نہایت قریبی دوست ممالک مثلاً سعودی عرب، امارات متحدہ، لیبیا اور دیگر بہت سے ممالک کی پرزور اپیلوں کے باوجود اسے پھانسی لگائے۔ طارق علی نے اپنی کتاب کیا پاکستان زندہ رہ سکتا ہے، کین پاکستان سروائیو
اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ فوجی آمریت اور سیاسی استحکام خواہ کتنا ہی عارضی کیوں نہ ہوتا، اس کے درمیان ذوالفقار علی بھٹو کی ذات سد راہ تھی۔ ڈر صرف اتنا نہیں تھا کہ بھٹو الیکشن میں جیت جائے گا، فوج کے کور کمانڈروں کو خوف تو اس بات کا تھا کہ اگر بھٹو زندہ رہتا ہے تو وہ ہمیشہ فوجی حکومت کا ایک متبادل بن کر ان کے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ جیسے ہی شہروں یا دیہات میں کوئی تحریک شروع ہوتی، عوام نے لا محالہ اسی عوامی لیڈر سے قیادت طلب کرنی تھی۔ اگر فوج اور عوام میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی اور عوام میں بھٹو پیپلز پارٹی کا پرچم لے کر نکلتا تو اس ٹکراؤ میں عوام کی جیت یقینی تھی۔ نیو یارک ٹائمز 9 جولائی 1977 میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی کے اعلان مارشل لا کو دہراتے ہوئے جمعہ کی نماز میں PNA کی تنقید کے جواب میں کہا، ہم نے مسٹر بھٹو کو اقتدار کے آسمان سے زمین پر گرا دیا ہے۔ آپ لوگ جذباتی نہ ہوں، پیشتر اس کے کہ بھٹو کے لیے کوئی سزا تجویز کریں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ انہی حالات میں آپ اپنے لیے ایسے سزا پسند کریں گے۔ جنرل ضیاء الحق نے مزید کہا کہ مارشل لا ایک بہت ہی عارضی اقدام ہے اور 90 دن کے اس عبوری مرحلے کے بعد عنان حکومت منتخب نمائندوں کو سونپ دی جائے گی۔ پھر زور دے کر کہا، میں زندگی بھر کبھی کوئی سیاسی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ خبر مارشل لا کے اعلان کے 4 ہی دن بعد کی ہے۔ 14 ستمبر 1977 تک جبکہ مارشل لا حکام کی گرفت ملک کی انتظامیہ پر مضبوط ہو چکی تھی، جنرل محمد ضیاء الحق نے اسی اخبار کے انٹرویو میں کہا کہ اپنی سیاسی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اس ملک کو چلا رہا ہوں اور یہ ایسے ہی چلے گا جیسے میں چاہوں گا۔ لندن کے اخبار گارڈین کے تبصرہ نگار سائمن ونچسٹر نے 13 اکتوبر 1977 کے شمارے میں تہران سے لکھا کہ جنرل ضیاء الحق ایک مختصر دورے پر تہران آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے لیے سیاسی اقتدار کے خواہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے کون روک سکتا ہے؟ فوج میرے ساتھ ہے اور میرے پاس طاقت ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ آئین کیا چیز ہے؟ 10-12 صفحوں کی ایک کتاب۔ اگر میں اس کو پھاڑ کر پھینک دوں اور کہوں کل سے ہم کسی اور نظام کے تحت رہیں گے تو کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے؟ سو جیسے جیسے مارشل لا کی حکومت مضبوط ہوتی گئی، جرنیلوں کے اصل منصوبے ظاہر ہوتے گئے۔ وہ کیا عوامل تھے جن کے زیر اثر جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ان کی حکومت جب تک چاہے رہے گی اور قوم جو کرنا چاہتی ہے کر کے دیکھ لے؟ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ جنرل ضیاء الحق اور ان کے رفیق جرنیلوں نے یہ جانتے ہوئے کہ آرٹیکل 6 آئین پاکستان کے تحت حکومت کا تختہ الٹنا جرم بغاوت ہے جس کی بہت کڑی سزا ہے، مارشل لا اس لیے تو لگایا تھا کہ وہ صرف 90 دن حکومت کریں گے۔ اگر شروع میں ایسا ارادہ تھا تو بھی جب عوام کی طرف سے مزاحمت نہ ہوئی یا مزاحمت کے تمام راستے بند کر دیے گئے تو یقیناً انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اقتدار میں رہیں اور جب تک رہ سکتے ہیں تب تک تو رہیں۔ لہٰذا پہل جو اعلانات 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے کیے گئے تھے وہ عوام کا رد عمل دیکھنے کے لیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 9 جماعتیں جو PNA میں شامل تھے، جن کو 9 ستارے کہا جاتا تھا، باوجود اپنی طویل تحریک اور ہنگاموں کے اب بھی پیپلز پارٹی کے ہم پلہ نہ تھی، اور الیکشن ہوتا بھی تو پیپلز پارٹی ہی کی جیت ہوتی۔ لہٰذا PNA جو اب مارشل لا حکومت کی ممد و معاون تھی، خود بھی الیکشن نہیں چاہتی تھی۔ PNA کی تحریک برائے الیکشن کی حقیقت اس بات سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ تحریک دراصل صرف اور صرف بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اور ذاتی طور پر بھٹو کو اقتدار کی کرسی سے ہٹانے کے لیے چلائی گئی تھی۔ عوام جو گلیوں میں نکلے اور جنہوں نے ان لیڈروں کے پیچھے لگ کر اتنی جانی قربانیاں دیں، بے نیل و مرام دبک کر گھروں میں بیٹھ گئے کہ الیکشن نہ تو PNA چاہتی تھی اور نہ ہی مارشل لا حکام۔ اس پر ترا یہ کہ مارشل لا جو صرف الیکشن کرانے کے لیے لگایا گیا تھا، پینترا بدل کر ایک بے میعاد حکومت قائم کر کے بیٹھ گیا اور ذرا سی چوک پر کوڑے
قید و بند کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ گویا کہ صحیح معنوں میں یہ ایک پھندا تھا جو عوام نے اپنے لیڈروں کی مدد سے ایک مدت مدید تک کے لیے اپنے گلے میں ڈلوا لیا۔ 16 ستمبر 1978 کو چودھری فضل الہی صاحب کی صدارت کی میعاد پوری ہوئی اور وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ جب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی جنرل محمد ضیاء الحق نے عارضی طور پر یہ عہدہ بھی قبول کر لیا اور اعلان کیا کہ جیسے ہی کوئی مناسب نعم البدل ملتا ہے وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اس ملک میں قحط الرجال کا یہ عالم ہے کہ 10 سال ہونے کو آئے ابھی تک ایک انسان 10 کروڑ کی آبادی میں ایسا سامنے نہیں آیا جو جنرل صاحب کا یہ بوجھ ہی ہلکا کر دیتا۔ عوام میں بے چینی بڑھی تو نومبر 1979 میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا گیا۔ البتہ بہت سی پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ پیپلز پارٹی کے بیشتر لیڈر لمبے عرصے کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کے نااہل قرار دیے گئے۔ الیکشن کمشنر کو اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی پارٹی نظریہ پاکستان پر یقین نہ رکھتی ہو یا پاکستان کی سالمیت پر حرف لاتی ہو تو اسے الیکشن میں بطور پارٹی حصہ لینے کی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی شرط تھی جو عائد کرنا آسان تھی۔ جس پارٹی سے حکومت کو مخاصمت ہو اسے نااہل قرار دینا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ جداگانہ رائے دہی طریقہ انتخاب میں شامل کر دی گئی، غرض ہر طریقے سے الیکشن کے نظام کو پیچیدہ بنا دیا گیا اور کوشش یہی کی گئی کہ پیپلز پارٹی کو جیت نہ ہو سکے۔ ذرائع ابلاغ پر پابندی اور کڑی کر دی گئی اور ان پر واضح کر دیا گیا کہ مارشل لا کی حمایت ہی سے انہیں سہولتیں میسر آ سکیں گی۔ الیکشن کے امیدواروں پر پابندی لگ گئی کہ حکومت کی شان میں گستاخی کا کہیں کوئی کلمہ نہ نکل جائے۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے کہنا شروع کیا کہ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں بہت تفاوت اور ان میں تناسب ضروری ہے، لہٰذا آئین میں متعلقہ شقوں کی ترمیم ہونی چاہیے، مسلح افواج کا آئین میں فعال کردار ہونا چاہیے، متناسب نمائندگی کے نظام کے تحت الیکشن ہونا چاہیے۔ متناسب نمائندگی کا نظام یقیناً مؤثر طور پر پیپلز پارٹی کی شکست کا ضامن ہو سکتا تھا۔ ملک میں سیاست کی بنیادوں کی کمزوری اور سیاسی پارٹیوں میں اختلافات کی وجہ سے فوج کو ثالث اعلیٰ کا درجہ دینا مقصود تھا۔ براہ راست الیکشن جو ہمیشہ سے ملک میں پسندیدہ نظام رہا ہے محض اس لیے نامنظور تھا کہ اس سے پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آ جانے کا خطرہ تھا جو حکومت کسی صورت میں نہیں مول لینا چاہتی تھی۔ لہٰذا اوپر بیان کیے ہوئے تمام حربے بشمول فوج کو سیاسی عمل میں ملوث کرنے کے اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ متناسب نمائندگی کے نظام کی تعریف کرتے ہوئے صاحب صدر نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ہو جائے تو میں فوج سے بھی ریٹائر ہو کر الگ ہو جاؤں گا۔ اس بار ملک میں کسی نے بھی صدر کے اس اعلان یا الیکشن کے پروگرام پر یقین نہ کیا اور ہوا بھی وہی کہ 16 اکتوبر 1979 یعنی الیکشن کی تاریخ سے 1 ماہ قبل الیکشن غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ تمام سیاسی پارٹیاں اور سیاسی عمل خلاف قانون قرار دے دیے گئے۔ ہڑتال کرنا غیر قانونی ہو گیا۔ چند اخبار و رسائل جن سے تنقید کا خطرہ تھا بند کر دیے گئے۔ بقیہ اخبارات وغیرہ پر کڑی سینسرشپ عائد کر دی گئی۔ صدر نے اعلان کیا کہ اب مارشل لا اور بھی سخت گیر ہوگا اور فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر کوئی اعلیٰ عدالت نظر ثانی نہیں کر سکے گی، اور اس طرح ملک پر مارشل لا کو مسلط کر دیا گیا۔ تحریک برائے بحالی جمہوریت یا MRD نے آہستہ آہستہ رائے عامہ ہموار کرنی شروع کی اور بحالی جمہوریت کے لیے دباؤ بڑھنے لگا، خصوصاً سندھ میں امن عامہ انتظامیہ کی گرفت سے باہر ہو گیا۔ فوج بلائی گئی اور بہت سے لوگ مارے گئے تو جنرل ضیاء الحق نے 14 اگست 1983 کو اعلان کیا کہ الیکشن 1 سال تک اور زیادہ سے زیادہ مارچ 1985 میں کرائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کا کوئی آئینی کردار نہیں ہوگا، الیکشن جماعتوں کی بنیاد پر ہوں گے یا غیر جماعتی، اس کا فیصلہ الیکشن سے قبل کیا جائے گا۔ امیدواروں کے لیے ستھرا کردار، خدا ترسی اور نیکی کا شعار لازم قرار دیا گیا۔ ضیاء الحق نے کہا کہ ذاتی طور پر وہ صدارتی نظام کے حامی ہیں،
آخر میں یہ بھی کہا کہ وہ خود کسی سیاسی عہدے کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام میں یہ درست نہیں کہ کوئی شخص خود کو کسی عہدے کا امیدوار ٹھہرائے۔ ایک اخبار نویس کے استفسار پر کہ ان کا اپنا حلقہ نیابت کون سا ہے، جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ملک میں 35,000 زکوٰۃ کمیٹیاں ان کا حلقہ نیابت ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے فوج ہی کو اپنا حلقہ نیابت کہا تھا۔ یہ ذکر کرنا دلچسپی کا باعث ہوگا کہ پہلے 4 سال میں زکوٰۃ کمیٹیوں نے 3 ارب 30 کروڑ روپیہ جمع کیا اور لوگوں میں تقسیم کیا۔ زکوٰۃ کمیٹیوں کو اس تقسیم کا حساب و کتاب رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس کثیر ٹیکس کو جمع کرنا اور بغیر حساب و کتاب تقسیم کا اختیارات کمیٹیوں کے لیے نہایت خوش آئندہ فریضہ ہے، اور ان میں سے بیشتر اس نظام کا دوام چاہتی ہیں۔ لیکن الیکشن کے عمومی طریقہ کار کے مطابق ملک بھر میں پھیلی ہوئی زکوٰۃ کمیٹیاں تو کوئی حلقہ نیابت نہیں بن سکتی، لہٰذا صدر صاحب کا یہ کہنا کہ زکوٰۃ کمیٹیاں ان کی حلقہ نیابت ہیں محض اپنے اس رفاہی کام کی مقبولیت کی دلیل تھی۔ گو کہ ریفرنڈم 1984 کی اصل داستان نے ثابت کر دکھایا کہ یہ دعویٰ بھی بے بنیاد تھا۔ بہر طور جنرل ضیاء الحق نے اس سٹیج پر یہ کہا کہ اگر قومی اسمبلی یا مجلس شورا انہیں درخواست کرے تو وہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے صدارت کا عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ طریقہ کار ہر لحاظ سے مناسب اور آسان تھا، نہ کوئی حلقہ نیابت، نہ الیکشن اور ووٹ کا جھگڑا، اور نہ کسی سے مقابلہ۔ بقیہ مارشل لا حکام کو بھی ایسے انتظامات سے اطمینان تھا کہ ضیاء الحق صاحب کے ہوتے ہوئے ان کا نہ تو احتساب ہو سکتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی باز پرس۔ چنانچہ اس طریقہ کار کو یقینی بنانے کے لیے یہ اضافی اعلان بھی کر دیا گیا کہ الیکشن کے بعد 6 ماہ تک مارشل لا بدستور جاری رہے گا۔ مقصد ظاہر ہے یہی تھا کہ اسمبلیاں مارشل لا کے زیر سایہ صدر صاحب کا چناؤ کر لیں اور پھر یہ سایہ عاطفت قوم کے سروں سے ہٹا دیا جائے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔